پڑھے درشی اللہم صلی علی سیدنا صفینا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کی نشست میں ہے کہ بیمار کی نماز، جو شخص بیمار ہے وہ اپنا نماز کس طرح سے ادا کرے۔ جو شخص بیمار کی وجہ سے کھڑا نہ ہو سکتا ہو تو وہ بیٹھ کر نماز پڑھے، بیٹھے بیٹھے رکوع کرے، یعنی آگے کو خوب جھک کر سبحان رب العظیم کہیں اور پھر سیدھا ہو جائے، اور پھر جیسے سجدہ کیا جاتا ہے ویسے ہی سجدہ کرے، اور اگر بیٹھ کر بھی نماز نہیں پڑھ سکتا تو چت لیٹ کر کے پڑھے، اس طرح کہ پاؤں قبلہ کی طرف ہو اور گھٹنوں کھڑا رہے، اور سر کے نیچے تکیہ وغیرہ کچھ رکھ لے تاکہ سر اونچا ہو کر منہ قبلہ کے سامنے ہو جائے، اور رکوع اور سجدہ اشارے سے کرے، یعنی سر کو جتنا جھکا سکتا ہے اتنا تو سجدہ کے لیے جھکائے، اور اس سے کم کچھ رکوع کے لیے جھکائے۔ اسی طرح سے دائیں بائیں کروٹ پر بھی نماز ہو سکتا ہے، یعنی کہ جو شخص بیمار ہے اگر وہ کھڑا ہونے کی حالت میں نہیں ہے تو بیٹھ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، جیسے کہ دو جانوں بیٹھنے کی اگر یہ ہے تو دو جانوں بیٹھ کر کے، یا جس طرح سے نماز میں بیٹھتے ہیں اس طرح سے بھی نماز میں بیٹھ سکتے ہیں۔ اچھا، جو بیٹھ کر کے نماز پڑھے ان کا رکوع، ان کا سجدہ کا کیا قاعدہ ہے، ادنا درجہ کیا ہے؟ اب بیٹھ کر کے نماز پڑھیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ نیت باندھنے کے بعد بندہ اسی طرح سے ہوگا۔ اب رکوع کے لیے کیا ہوگا؟ رکوع کے لیے کیونکہ کھڑے ہو کر کے رکوع تو پورا جھکنا پڑتا ہے، زیادہ نہیں جھک سکتا۔ اگر کمر میں درد ہے تو صرف اپنے دونوں ہاتھوں کو جیسے کہ نفل نماز جیسے پڑھتے ہیں اسی طرح سے اپنا اتنا سا جھکنا ہے، یعنی اتنا ہی جھکنا، زیادہ نہیں جھکنا، بلکہ ایسے ہیں تو اتنا جھک کر کے سبحان رب العظیم سبحان رب العظیم 3 مرتبہ جتنا مرتبہ ہو سکے وہ رکوع میں پڑھے۔ اس کے بعد سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، یعنی اتنا جو جھکے ہیں یہ تو تسبیح پڑھیں گے۔ اب جیسے کہ سمیع اللہ ربنا لک الحمد جیسے سجدے رکوع سے اٹھتے ہیں تو ویسے ہی بیٹھ کر کے بھی پورا پڑھنا پڑے گا، اس میں کمی بیشی کچھ نہیں ہے۔ جتنا کھڑے ہو کر کے نماز ادا میں پڑھا جاتا ہے اتنا بیٹھ کر بھی پڑھا جائے گا، بس اس میں کیا ہے کہ اٹھنا بیٹھنا نہیں ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سے اب تسبیح ختم ہوا تو سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، اگر اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو امام کے ساتھ پڑھے تو صرف ربنا لک الحمد ہے۔ اس کے بعد اب سجدہ کے لیے اگر ہو سکے تو اگر جیسے سجدہ کیا جاتا ہے تو ویسے اگر سجدہ کرنے کی اگر حالت میں ہے تو ویسے سجدہ کرے، اگر ویسے اگر حالت میں نہیں ہے تو رکوع اتنا ہوا تو اب سجدے کے لیے تھوڑا سا اور جھک جائیں گے، یعنی رکوع اتنا ہوا تو سجدے کے لیے تھوڑا سا اور جھک جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہتا ہوا 3 تسبیح پڑھیں گے، 3 سے کم پڑھنا مکروہ ہے، اس سے زیادہ کتابیں پڑھ لو۔ اسی طرح سے پھر اللہ اکبر کہتا ہوا بالکل سیدھا ہونا ہے، پھر اللہ اکبر کہتا ہوا دوسرا سجدہ کے لیے پھر اتنا جھکنا ہے، پھر اس کے بعد اسی طرح سے اللہ اکبر کہتا ہوا پھر اپنے ہاتھوں کو باندھ لینا ہے۔ اچھا، اگر بیٹھ کر کے اسی طرح سے پوری نماز میں مکمل یہ اسی طرح سے ہیں کم و بیش۔ اب آئیے کہ جو بیٹھ کر کے بھی نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، اب اس کے لیے چت لیٹ کر کے نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ اب بیٹھ کر کے نماز پڑھنے کی حالت میں نہیں ہے، بندہ لیٹا ہوا ہے، اٹھ نہیں سکتا، اور نماز تو بے فرض ہے۔ اب دیکھیے نماز کتنا اہم ہے بندوں کے لیے کہ بیماری کی حالت پر بھی نماز معاف نہیں ہے۔ اگر بیماری کی حالت میں نماز معاف ہوتا تو پھر یہ مسئلہ آتا ہی نہیں ہے، یہ مسئلہ نہیں آتا۔ بیماری پہ اگر نماز معاف ہوتا تو یہ مسئلہ نہیں آتا۔ اب نماز کتنا اہم ہے کہ اگر کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر کے پڑھیں، اب بیٹھ کر کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر کے پڑھیں۔ لیٹنے کا جیسے دائیں بائیں بھی، جیسے کہ سرانے اپنا اتر کی طرف کر لو تو منہ جو ہے نا قبلہ کی طرف ہونا چاہیے، یا دکھن کی طرف سرانہ کر لو تو منہ قبلہ کی طرف ہونا، یعنی کہ کروٹ لے کر کے۔ اگر آپ سیدھا اگر چت لیٹنا یعنی کروٹ میں نہیں لے سکتے تو چت لیٹ کر کے نماز پڑھنا ہو تو پھر آپ کو پیر جو ہے کعبے کی طرف کرنا۔ اچھا، یہ مسئلہ کچھ لوگ کہیں کہ پیر کعبے کی طرف کیوں کریں گے؟ پیر کعبے کی طرف کرنا منع ہے، تو پیر کعبے کی طرف کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ پیر کو سیدھا جیسے چت لیٹتے ہیں بالکل پیر بالکل بچھا دیتے ہیں، پیر کو بچھانا نہیں ہے، بلکہ جیسے چت لیٹنے کے بعد پیر کو اس طرح سے اٹھا دیتے ہیں، یہ پیر ہمارا جو ہے ایسے کھڑا رہتے ہیں، اور یہ دونوں یعنی کہ پیر اور یہ جانگ جس کو پنڈلی کہتے ہیں یہ دونوں مل جاتا ہے، تو اسی طرح سے کھڑا رکھنا ہے۔ اور سر کے طرف یعنی کہ سر جو ادھر ہوگا یعنی کہ پورب کے سائڈ پہ تو ادھر کوئی تکیہ وغیرہ لگا لیں تاکہ ہمارا سر جیسے کہ اب جیسے کہ یہ اب جیسے اگر ایسے اگر لیٹ رہے ہیں وہ تو سمجھ میں آ جائے گا، جیسے اگر ایسی طرح سے اگر لیٹ رہے ہیں نا تو
پیر کو جیسے اس طرح سے، جیسے اب یہ میرا حصہ، یہ میرا جو ہے نا زمین کے اندر، زمین پہ چپک جائے گا، اب یہ حصہ ہمارا ایسے ہو جائے گا. تو آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے، بہرحال اتنا سمجھانے کی ضرورت نہیں کیونکہ سب جن عقل والے ہیں. تو اسی طرح سے یہ والا پیر ہمارا جو ہے نا اونچا ہونا چاہیے، یہ زمین پر، یہ یعنی کہ یہ پنجے جو ہے زمین پہ لگا ہونا چاہیے. اسی طرح سے اب جو ہے کیا کرنا ہے کہ یا کوئی تکیہ لگا لو سر کے طرف، یا کوئی کپڑا وغیرہ اتنا موٹا لگا لو کہ سر ہمارا جو ہے اونچا رہے، سر اونچا رہے. اور اس کے بعد جو ہے نیت کے لیے یا اسی طرح سے اپنا ہاتھ کو باندھ لو. اگر اس طرح سے بھی نہیں تو آپ سیدھا سیدھا چھوڑ سکتے ہیں، سیدھا سیدھا یہاں تک ہمارا ہاتھ جیسے جتنا بھی آتا ہے اتنا چھوڑ سکتے ہیں اسی طرح سے. اب اس کے بعد قرات کرنا ہے، اور اس کے بعد رکوع کے لیے تھوڑا سا سر کو یعنی کہ جیسے یہ سر ہے تو تھوڑا سا ایسے کرنا ہے، اور سجدے کے لیے تھوڑا سا اور زیادہ یہ کرنا ہے. اور سیم وہی پروسیس ہے جتنا بیٹھ کر کے نماز میں پڑھیں گے اور جتنا کھڑے ہو کر کے نماز پڑھیں گے. سمیع اللہ ربنا لک الحمد، اللہ اکبر، تسبیح وغیرہ، تحیات، درود شریف، دعائے معصورہ، جتنا بھی جو کچھ یاد ہے سیم وہی طریقہ ہے. بس اس میں کیا اٹھنا بیٹھنا نہیں ہوگا، لیکن طریقہ وہی رہے گا. پڑھنے کا کوئی اس میں کمی نہیں کرنا ہے. جتنا نماز میں کھڑے ہو کر میں پڑھا جاتا ہے وہ سب کے سب پڑھا جائے گا. اسی طرح سے اگر بائیں دائیں بھی اگر اسی طرح سے بھی لیٹ سکتے ہیں، جیسے اگر بندہ پورب یعنی کہ اتر دکھن لیٹا ہوا ہے یا سر اتر کے طرف ہو، کوئی اٹھانے والا نہیں ہے، تو پھر وہ کروٹ سے نماز پڑھ لے. یعنی کہ ایسے کروٹ ہو کر کے یہ ہمارا منہ ہو گیا تو یہ اس طرف ہونا چاہیے. اسی طرح سے اپنا جس طرح سے چت لیٹ کر کے نماز کا پروسیس ہے سیم وہی ہے. یہ یعنی کہ سو کر کے نماز پڑھنے کا. اب یہاں ایک مسئلہ آتا ہے کہ نماز کتنا اہم ہے ہمارے لیے، کہ نماز تو سو کر کے بھی نماز پڑھنا چاہیے، نماز تب بھی ہم پر فرض ہے. اب اگر جو صحیح ہو کر کے نماز نہیں پڑھ تو پھر ان کے لیے کیا حکم ہوگا؟ جو فجر میں نہیں آ رہے ہیں، ابھی عشاء میں تو اتنے آ رہے ہیں، لیکن فجر میں جو ابھی کے لوگ نہیں آتے، ابھی کے لوگ نہیں آ رہے ہیں، بہت لوگ ہیں نہیں آ رہے ہیں. فجر کی بھی نماز کو قائم کرو. صرف یہ دو یا تین وقت. میں نے ایک جمعہ بتایا تھا کہ جنت کی چابی جو ہے، نماز جنت کی کنجی ہے، چابی ہے. کنجی کا معنی ہوتا ہے چابی. اب چابی کو اگر میں لے لوں تو کسی تالے میں اگر ڈالنا ہے، جس کا تالا ہوگا اسی کا چابی ہونا چاہیے، اسی چابی سے وہ تالا کھلے گا. اب تالے کے اندر 5 دانت والا چابی لگے، اب ہم کھولے 4 دانت والے چابی سے تو چابی کھلے گی کیا؟ 3 دانت والے چابی کو اگر لگا کر کے کھولیں گے تو کھلے گا. بائک کوئی اور دوسرا ہو اور دوسری بائک کی چابی اس سے اگر گھماؤ، کتنا گھما لو، وہ گھومے گا ہی نہیں، تالا کھلے گا ہی نہیں اس کا. تو اسی طرح سے نماز بھی 5 ہے. تو جنت کی چابی کا 5 دانت ہے، جنت کی چابی کا 5 دانت ہے. اب 4 پڑھو گے تو پھر ناممکن ہے. سمجھ جاؤ، پھر ہم نے پہلے ہی سمجھا دیے کہ جو جتنا جس تالے کا چابی میں جتنا دانت ہے اتنا ہی دانت ہونا ضروری ہے. اگر ایک تھوڑا سا بھی اگر کم ہو گیا، مسٹیک ہو گیا چابی بنانے میں، وہ تالا بیکار ہو جائے گا. تو اس لیے جو چابی جو بنا رہے ہو نا، چابی ابھی بنا لو، چابی ابھی بنا لو، تالا تو پھر وہاں جا کے کھولنا ہے، تالا وہاں جا کے کھولنا. اب یہ نہیں سوچنا ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہمیں تو ڈھنگ سے عطیات بھی نہیں آ رہے، الحمد بھی نہیں آ رہے بھائی، ڈھنگ سے رکوع بھی نہیں آ رہے، سجدہ بھی نہیں آ رہے، نہ جانے ہماری نماز قبول ہو رہی کہ نہیں ہو رہی ہے. یہ ہم لوگ کے دل میں ایک وہم و گمان رہتا ہے کہ بھائی نہیں آتا ہے، نہیں پڑھے ہیں، نہیں علم سیکھے ہیں. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں جھکنا سب سے بڑا بات ہے، جھکنا ہی سب سے بڑا بات ہے. آنا نہ آنا تو وہ تو بہت دور کی بات ہے. اللہ تو پھر ہمارے وہ سنتا ہے، وہ جانتا ہے جو ہمارے دل کے اندر ہے، ہمارے زبان میں نہیں آ رہا ہے، ہمیں پڑھنا وہ تو دیکھ رہا ہے کہ کون آ رہا ہے اور کون جا رہا ہے. اچھا دوسری بات ہے کہ اب کوئی لوگ کہتے کہ ہم تو یہ نمازیں پڑھ رہے ہیں، نہ جانے اللہ ہم سے راضی ہے کہ ناراض ہے. یہ ہم لوگ کی بھائی کسی نے تو ہمیں کہا نہیں، نہ مسجد کے امام نے کہا کہ آپ نماز پڑھ اللہ آپ سے راضی ہو گیا، یا میں پڑھ رہا ہوں، یا ہمیں کسی نے آ کے آپ یہاں امامت کر رہے ہیں، سب لوگوں کی امامت کر رہے ہیں، سب کو نماز سکھا رہے ہیں، قرآن و حدیث سکھا رہے ہیں، اور آپ کی جو ہے نمازیں قبول ہو رہی ہیں. ہمیں بھی نہیں کہا بھائی. یقین، لیکن یقین تو ہے ہم پر، یقین تو ہے اللہ تبارک تعالیٰ پر. ایک واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا. حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ جو ہے نا ایک راستے سے گزر رہے تھے، ایک راستے سے گزر رہے تھے تو کیا دیکھا، کیونکہ پہلے کے نبی کی امت جو ہے نا بہت لمبے لمبے عمر ہوتے تھے، کسی کی 550 سال. حضرت ہود علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام کی امت جو ہے نا 550 سال میں بلوغت میں آتے، یعنی کہ بالغ ہوا کرتے تھے. امت محمدیہ جو ہے 12 سال میں لڑکا بالغ ہوتا ہے، وہ 550 سال میں بالغ ہوتے تھے بھائی، 550 سال میں بالغ ہوتے تھے. وہ شادی کے قابل وہ 550 سال کے بعد ہوتے تھے. نماز تب ان پر فرض ہوتے تھے 550 سال کے بعد. تو یہاں تو ہم لوگ تو 12 سال 60 سال میں تو پھر بندہ چلتا بنتا ہے.
ہے کہ نہیں. تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ نا راستے سے گزر رہے تھے, تو آپ کے ایک امتی جو ہے نا نماز پڑھ رہے تھے, اور اس بندے نے اتنے نماز پڑھے کہ وہ ایک ہی جگہ نماز پڑھتے تھے, اور وہ پتھر پہ نماز پڑھتے, پتھر کو اس نے مصلی بنایا تھا, تو جہاں وہ کھڑا ہوتے تو وہ بھی گڈھا ہو گیا تھا, اور جہاں یہ گھٹنا جا کے لگتے نا وہ بھی گڈھا ہو گیا, اور جہاں یہ دونوں ہاتھ وہاں پہ بھی نشان پڑ گیا, اور جہاں یہ پیشان وہ بھی گڈھا ہو گیا. بالکل ایسا لگ رہا ہے کہ کسی نے اس کو جو ہے نا کسی پتھر یا کسی لوہے وغیرہ سے اس کو جو ہے نا الگ کر دیا ہے, اس کو نکال لیا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا, بڑا تعجب میں پڑا, کہا کہ بھائی اس بندے نے اتنے نماز پڑھے, اتنے نماز کے پتھر ہی گڈھا ہو گیا, بڑی کمال کی بات. ہم سے تو بھائی ہمارے پیشانے میں تو سجدے کا داغ بھی نہیں آ رہا ہے کہ نہیں ہے. ہم اتنے دن آ رہے ہیں, اتنے سجدہ کر رہے, کہہ رہے کہ ہمیں سجدہ کیا ہوا ہے, اور اس بندے نے اتنے سجدہ کیے کہ پتھر کو گڈھا کر دیے, نشان بنا دیے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو گئے, بندہ جو ہے نا نماز پڑھ کے فارغ ہو, سلام پھیرا. تو موسیٰ علیہ السلام گئے, بندہ خدا تو اتنی نماز پڑھتا ہے, کیا تیری نماز قبول ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ دیکھیے سوال کیا, کون سوال کرتا ہے؟ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام. کیا کہتے ہیں؟ اے بندہ خدا, تم نے اتنی نمازیں پڑھے کہ تم نے پتھر پر نشان کر دیے, کیا تمہاری نماز قبول ہو رہی کہ نہیں ہو رہی ہے؟ اب دیکھیے بندے نے کیا پیارا جواب دیا ہے. بندے نے کہا کہ اے موسیٰ میرے رب کا حکم ہے کہ نماز پڑھو, میں اس کے حکم کا بجا لا رہا ہوں. اب قبول کرنا نہ کرنا تو ان کی مرضی ہے, بھائی ان کا حکم ہے, ان کا مان کے چلو. ابھی کوئی ہمیں دعوت کر دے, بھائی آپ نے ہمیں دعوت کیا, ہم نے قبول کیا, اب قبول کر کے ہم نے آپ کے گھر گئے, چاہے آپ ہمیں بریانی کھلاؤ یا چٹنی روٹی کھلاؤ, کھانا تو کھانا ہے, یا بریانی کھلاؤ یا چٹنی روٹی کھلاؤ, دعوت آپ نے کی, ہم نے قبول کیا, جانا ہم پر فرض ہو گیا. اب اچھا کھانا کھلانا برا کھلانا تو وہ تو آپ کے ذمہ ہے. تو وہ بندہ کہا کہ اے موسیٰ رب کا حکم ہے کہ نماز پڑھو, میں اس کا حکم کا بجا لا رہا ہوں, اور قبول کرنا نہ کرنا تو پھر اس کی مرضی ہے, اس کا کام ہے. اتنا کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر آتے ہوئے غیب سے آواز آئی, موسیٰ تم نے میرے بندے کا امتحان لیا, سچ تو یہ ہے جب تم پوچھے نہیں تو ان کی نماز ایک بھی قبول نہیں ہوا تھا. جب تم پوچھے نہیں تھے تو ایک بھی نماز قبول نہیں ہوا تھا. موسیٰ تم نے پوچھ کر کے غلطی کر دی ہے, لیکن تم نے پوچھے, یہ جتنا پڑھا تھا اس کو بھی قبول کیا, اور اس کا دوہرا اس کے اعمال پر ثواب عطا کر رہا ہے. تو کتنا رب کریم ہے کہ جب پوچھا نہیں تھا, یقین سے بندہ پڑھ رہا تھا, آتی بے غیب سے موسیٰ تم نے پوچھ کر کے بڑی غلطی کر دی. حقیقت یہی ہے کہ اس کا نماز قبول ہوا ہی نہیں تھا, اس کا نماز قبول نہیں ہوا تھا, اتنے نماز پڑھے, لیکن تم نے پوچھے, میرا کرم اور میرے رحمت کا دریا جوش میں آیا, اور جو پڑھا تھا ان کا تو ثواب ان کو دیا جا رہا ہے, لیکن اس کا ڈبل کر کے دیا جا رہا ہے. تو یہی ہے کہ اللہ پر یقین اور بھروسہ ہمیں پختہ رکھنا چاہیے, ان پر یقین اور بھروسہ. ہمارے یہ 4 سجدے ہم سالوں سے کرتے آ رہے ہیں, نہ جانے کون سا قبول ہو رہا نہیں ہو رہا, یہ ہم نہیں کہہ سکتے, لیکن یقین ہے اللہ ہمارے سجدوں کو قبول کر رہا ہے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہے یا نہیں ہے, اللہ ہم سے راضی ہے یا نہیں ہے, یہ مسئلہ لوگوں پر ڈبیٹ کرتا ہے کہ ہم تو نماز پڑھ رہے ہیں, عبادت کر رہے ہیں, قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں, اللہ ہم سے راضی ہے کہ نہیں ہے. تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے کہ میرے مصطفیٰ کی بات غلط نہیں ہو سکتی, میرے مصطفیٰ کی بات غلط نہیں. قیامت آ سکتی ہے, آسمان پھٹ سکتا, لیکن مصطفیٰ کریم کے بعد غلط نہیں ہو سکتے. میرے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں کہ اللہ جس سے راضی ہوتا ہے نا ان کے سجدے سے پیشانی کو نہیں چھنتا, اللہ جس سے راضی ہوتا ہے ان کے سجدے سے پیشانی نہیں چھنتا, اور اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے نا دنیا کے ہر نعمت ان کو دیتا, بڑھ کر کے دیتا ہے, ان کے خواہشات سے بھی زیادہ دیتا ہے, لیکن سجدے کی دولت ان سے چھین لیتا ہے, سجدے کی دولت ان سے چھین لیتا ہے. اب ہم لوگ سجدہ جو کر رہے ہیں نا, تو ہمیں بھی اس بات کو یقین ہے, میرے مصطفیٰ کریم کا فرمان ہے, جھوٹا ہو نہیں سکتے. ہمیں سجدہ کی توفیق مل رہا ہے تو پھر ہمیں اپنے قسمت پر ناز کرنا چاہیے کہ مولا ہم سے راضی ہے. مولا تو کہتا ہے کہ جس بندہ کو میں توفیق دیتا ہوں اور جس سے میں راضی ہوتا ہوں تو میں ان سے سجدے کی دولت, سجدے ان کے پیشانے سے چنتا نہیں, اور جس سے ناراض ہوتا ہوں ان کو سورج کی روشنی ان تک بھی پہنچاتا ہوں, رات کے اجالے ان تک بھی پہنچاتا ہوں, ہر چیز ہر نعمت ان کو دیتا ہوں میں. جتنا اس بندے سے میں راضی ہوتا ہوں اس کو بھی اتنا دیتا ہوں, ان کے لیے بھی اتنا ہی ہے, اور جو نہیں عبادت کرتا ان کے لیے بھی اتنا ہے.
میں نے دنیا میں انسانوں کو بھیجا، اپنا بندہ بنا کر کے بھیجا، میں نے ان کو کسی بھی چیز کے لیے تکلیف نہیں دیا۔ اللہ کسی کا برا نہیں چاہتا، اللہ کسی کا برا نہیں چاہتا ہے کہ اللہ یہ ہے کہ ہمارا برا چاہے اور ہمارے بارے جو ہے یہ کرے وہ کرے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم خود کر رہے ہیں، اس کا ذمہ ہم ہے، اس کا ذمہ ہم ہے۔ تو اسی طرح سے اللہ جس سے بھی راضی ہوتا ہے تو ان کے سر میں، ان کے پیشانے میں سجدہ چمکتا ہے، اور اللہ جس سے راضی نہیں ہے ان کے سجدے سے، ان کے پیشانے سے سجدہ چھین لیتا ہے۔ یہی سب سے بڑی بات ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہے کہ نہیں راضی ہے۔ تو نماز بہت بڑی اہم چیز ہے ہمارے لیے، اور بار بار مدینے والے مصطفیٰ تو حدیث مبارکہ میں اور صحابہ کرام کے اقوال میں، بزرگان دین کے اقوال میں، اس کے قول میں تو یہی آیا کہ نماز انسان کے لیے اتنا ہی ضروری ہے جتنا انسان کے لیے سانس لینا ضروری ہے۔ انسان کے لیے زندہ رہنے کے لیے سانس کا لینا، آکسیجن کا لینا کتنا ضروری ہے۔ ابھی کسی بندے کو بیمار پڑ جائے اور پھیپھڑے میں کوئی تکلیف ہو اور سانس لینا مشکل ہو جائے، اس کو آکسیجن لگایا جاتا ہے۔ اگر آکسیجن 2 منٹ کے لیے اگر کم ہو جاتا پھر بندہ تڑپنے لگتا ہے، بلکنے لگتا ہے، چیخنے چلانے لگتا ہے۔ کیوں؟ کہ ان کو آکسیجن کی ضرورت ہے۔ اب آکسیجن نہیں ہے تو بندہ بلکنے لگ رہا ہے، اب آکسیجن نہیں تو بندہ کا روح نکلنے کو بھی تیار ہے۔ لیکن یاد رکھنا یہ آکسیجن بھی بہت دور کی بات ہے، دوائیاں بھی الگ ہیں، لیکن موت جس کو آنی ہے تو پھر آنی۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ موت جہاں لکھا ہے اور وہیں ہونے والا ہے، اور حقیقت یہی ہے کہ موت جس کا جہاں پہ لکھا ہوا ہے بندے کو وہیں ہوگا۔ اور موت کسی کو یہ نہیں دیکھتا ہے کہ کسی کا آنے کا انتظار یا کسی چیز کا کھانے کا انتظار یا کسی چیز کا بنانے کا انتظار، موت یہ نہیں دیکھتا ہے۔ بڑے بڑے ڈاکٹر وہ بھی آئے، MBBS ڈاکٹر، سارے سامان ان کے پاس ہے، ہر چیز ہے، مہنگے سے مہنگے دوائیاں ہیں، اچھے سے اچھے ڈاکٹر ان کے پاس موجود ہے، لیکن جب موت آتی ہے تو سارے ایک طرف، پھر موت تو موت ہے۔ اور موت جس کو نہیں آنی ہے، موت جس کو نہیں آنی ہے، کئی ایسے واقعات نکل کے آیا ہے کہ بندہ جو ہے دریا میں تیر رہا ہے اور انہی کے ساتھیوں میں سے کچھ ڈوب گئے اور بندہ وہاں سے نکل کے باہر آ گیا، وہاں سے نکل کے باہر۔ ایک واقعہ ہے سمندری علاقے میں جو ہے ایک جہاز جو ہے وہ ڈوب گیا، غرق ہو گیا، ان میں کئی لوگ سوار تھے، لیکن سارے کے سارے لوگ جو نا ڈوب کے مر گئے، اور ان میں سے ایک چھوٹا سا بچہ، ننھا سا بچہ وہ بچ گیا۔ وہ کیسے بچا؟ وہ جہاز جب ڈوب گیا تھا تو وہ جہاز کے ایک لکڑی یعنی کہ ایک پٹھا جو ہے وہ نکل گیا تھا، اور اس پٹھے کے سہارے سے وہ بچہ جو ہے نا تیرنا شروع کر دیا۔ اس پٹھے پہ اس بچے نے اپنے آپ کو سنبھالا، اور وہ پٹھا جو نا تیرتے جو ہے سمندر سے جو ہے نا کنارے کی طرف پہنچا۔ کنارے تک جیسے پہنچا تو صبح کو جو ہے نا کچھ لوگ کپڑے دھونے والے وہاں پہ جو ہے نا کپڑا دھو رہے تھے، 2 میاں بیوی تھے، اور اتفاق سے یہ بھی ہوا کہ ان دونوں کے بھی بچے نہیں تھے، وہ بھی بچے کے لیے کافی دنوں سے ترس رہے تھے، اور اس نے جو دیکھا وہ پٹھا کہ ایک ننھا سا بچہ ہے اور رو رہا ہے بھوک پیاس سے، تو اس نے جو اپنا کپڑا کو چھوڑا جلدی جو ہے نا پانی کی طرف بھاگا اور بچے کو جو ہے نا گود میں اٹھایا، اور بچے کو گود میں اٹھایا تو کہا کہ بھئی کس کا بچہ ہے؟ آس پاس تو کوئی واقعہ ایسا بھی حادثہ بھی نہیں سامنے آیا، نہ جانے کس کا بچہ ہے، کسی کا بچہ گر گیا، کسی نے پہلے کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ بچے کو ندی میں ڈال دیا کرتے تھے۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سنے ہیں نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو دریا نیل میں ڈال دیے تھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے گھر میں پلا بڑھا، لیکن فرعون کے ایک لقمہ بھی نہیں کھایا تھا، فرعون کے گھر میں ایک لقمہ بھی نہیں کھاتا موسیٰ علیہ السلام۔ تو وہ بچہ جو ہے نا ان لوگوں کو ملا تو بڑا خوشی ہوا، کہا کہ چلو ہمارا بچہ نہیں تھا، اللہ نے چلو کسی ذریعے سے ہمارے دعا کو قبول کیا اور ہمیں جو ہے نا اولاد کی نعمت سے نوازا۔ اس بچے کو جو ہے ان لوگوں نے اپنے گھر لے کر کے آیا، گھر لے کر کے آنے کے بعد اس کو بڑا لاڈ پیار دیا، پالا پوسا، اور پھر وہ بچہ جوان ہوا۔ جوان ہونے کے بعد اس بچے کے اندر ایک چیز کی تاثیر تھی، اللہ نے اس کے اندر ان کی آنکھوں میں ایک تاثیر یہ دیا تھا کہ زمین کے اندر کا مال و زر گڑا ہوا ہے، وہ زمین پر چلتے وہ پہچان جایا کرتے تھے، اس جگہ مال ہے، اور پھر وہ کھودتے تھے اور پھر وہ مال لے کر کے اب بتاؤں گا یہ کون بچہ ہے، یہ بتاؤں گا یہ بچہ کون ہے، آگے چل کے اس کا نام خلاصہ کروں گا۔ تو وہ جس راستے سے جاتے تھے نا کہیں پہ بھی مال اگر گڑا ہوا ہوتا تھا تو وہ پہچان جا کر یہاں مال ہے، تو وہ اس کو کھودتے تھے، کھودنے کے بعد وہ مال اپنا گھر لے کے جاتے تھے، اور گھر لے کے جانے کے بعد بڑا عالیشان مکان بنایا، محلیں تیار کیے، اور پھر اس کے دل میں اس کے دماغ میں جو ہے نا ایک شیطانی خیال آیا، ایک شیطانی، دیکھیے بچہ کہاں سے بچا؟
اتنے بڑے جہاز سے تمام کے تمام مر گئے، چھوٹا سا بچہ بچا اور پھر کسی اور کے ہاتھ لگے، وہاں سے پلے بڑے، پھر وہ زمین سے جو ہے نا مالوں کو کھودتا رہا اور جمع کرتا رہا، محلیں تیار کیے اور ایک سلطنت قائم کر دیا اس بچے نے جوان ہو کر کے۔ ایک سلطنت قائم کرنا کوئی چھوٹی بات ہے؟ سلطنت بنانا اور عوام کو اپنے مٹھی میں رکھنا یہ کوئی کم بات نہیں ہے۔ اس نوجوان نے جو نوجوانی میں آیا، اس نے جو ہے تمام مال جمع کر کے محل تیار کیا، اس کے ذہن میں ایک شیطانی فطور پیدا ہوا، شیطان نے اس کے ذہن میں جو نا ایک فطور ڈالا، کیا ڈالا کہ وہ جنت بنائے۔ نام تو سمجھ میں آ گئے ہوں گے، ابو نام تو سمجھ میں آ گئے نا جنت کے۔ اس نے سوچا کہ چلو میں جنت بناتا ہوں۔ اس نے جو ہے جنت کے بارے میں تذکرہ سنا کہ اللہ کی جنت جو ہے بہت حسین، بہت خوبصورت ہے، ہر نعمت وہاں موجود ہے، وہاں صرف آرام ہی آرام ہے، آشائش ہی آشائش ہے۔ لیکن اس نے کہا کہ میں بھی ایک جنت بناؤں گا، اس جنت کے مطابق میں بھی ایک جنت بناؤں گا۔ اس بچے نے جو ہے نا جنت بنانے کا فیصلہ کیا، ایک جگہ کو منتخب کیا اور منتخب کرنے کے بعد اس میں جو ہے نا مزدور لگائے، بڑے بڑے جو ہے کاریگر کو بلایا اور جنت بنانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ کئی سال کے اندر وہ جنت تیار کر دی، کئی سال کے۔ لیکن اس نے قسم کھایا تھا کہ جب تک جنت تیار نہیں ہوگا تب تک میں جنت میں قدم نہیں رکھوں گا، جب تک جنت کی ہر چیز نہیں لگ جائیں گے تب تک میں قدم نہیں رکھوں گا۔ قسم کھایا تھا بندہ نے جو ہے، تب تک جو ہے نا ان کے مزدوروں نے، کاریگروں نے جو جنت تیار کر دی ہے۔ جنت سی سی ٹی وی تو آج ہے نا، سی سی ٹی وی آج ہے، باہر لگا تو گھر کے اندر بیٹھے دیکھ لو کون آ رہا کون جا رہا۔ اس بندے نے اس جنت کے اندر، باہر کون تھے اندر وہ، یعنی کہ وہ دکھائی دے رہا تھا، اس طرح سے اس جنت کو سجایا تھا، ہر چیز، ہر میوے، ہر پھل، ہر نعمتیں اس میں لگا دیے۔ لیکن جب وہ اپنے گھر سے، اس کے مزدوروں نے، بڑے بڑے لوگوں نے، عہدیداروں نے کہا کہ جناب جنت تو تیار ہو گیا، چلے آپ، جنت آپ کی منتظر ہے، آپ کی منتظر ہے جنت۔ جو آئے تو بندے نے جو ہے سج دھج کر کے سوار ہوا گھوڑے پر، سج دھج کے سوار ہوا گھوڑے پر، اور جیسے ہی گھوڑے پر سوار ہوا وہ گھوڑا کو چلتا چلاتا اپنے جنت کے پاس جا پہنچا۔ بس 2 قدم کی دوری تھی، بس 2 قدم کے، ایک قدم ان کے گھوڑے کے زین پر، دوسرا قدم اس کی جنت پر، بس صرف 2 قدم کی دوری، 2 قدم کی دوری۔ لیکن دیکھو جنگ کس سے لڑتا؟ اللہ سے، اللہ سے اس نے جو جنگ لڑنا کیا، جنگ لڑنا شروع کیا، تو ایک قدم اس کے گھوڑے کے زین پر، دوسرا قدم اس کے جو ہے نا جنت پر تھا۔ لیکن جیسے اس نے اپنا گھوڑا کو وہاں لے کر تھمایا، تب تک ملک الموت پہلے سے وہاں کھڑے تھے، حضرت اسرائیل علیہ السلام پہلے سے کھڑے تھے۔ اور جیسے ہی آیا اور ملک الموت نے کہا کہ کہاں جا رہے ہو؟ اس کا نام ہے شداد۔ شداد کہاں جا رہا ہو؟ کہا کہ میں نے جنت بنایا، اپنے جنت پہ جا رہا ہوں۔ تو کہا کہ اب تمہیں اجازت نہیں۔ کہا کہ تم کون ہو؟ کہا کہ میں ملک الموت ہوں، میں تیرا روح قبضہ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ لیکن شداد نے کیا بولا؟ شداد نے بولا کہ ایک لمحہ دے دو، کچھ منٹ دے دو، کچھ سیکنڈ دے دو، تاکہ میں نے جو جنت بنوایا تھا اس کو دیکھ لوں، بس اس کو دیکھ لوں۔ لیکن اسرائیل کا کہنا تھا، ملک الموت کا کہنا تھا میرا رب کا حکم ہے کہ تمہارا روح کو قبضہ کرنا ہے، اتنا کہا۔ لیکن شداد نے بار بار اس نے التجا کرتا رہا کہ بس ایک بار جنت کو دیکھنے دو۔ ہم نے بڑی محنت سے بنایا، بڑی محنت، بہت مشقت لگے، کئی سالوں تک ہم نے انتظار کیے، اور جب میں نے قسم بھی کھایا کہ جب تک میری جنت بن کے تیار نہیں ہوں گے تب تک میں اس کے اندر نہیں جاؤں گا، تب تک اس کے اندر نہیں جاؤں گا۔ بندے نے جو ہے بار بار اصرار کرتا رہا، بار بار جو ہے نا تکرار کرتا، لیکن ملک الموت ایک نہ سنے، کیونکہ رب کا حکم تھا۔ کہا کہ نہیں، اب تمہیں موت آنی ہے۔ تو اس نے جو ہے نا جلدی جلدی کے چکر میں کہا کہ چلو جلدی اتر کر کے جلدی جنت میں چلے جاؤ، ایک جھلک ہی تو دیکھ لوں، میں جنت میں نہ رہوں گا لیکن ایک جھلک تو دیکھوں۔ تو اس نے جو ہے نا گھوڑے سے ایک پیر کو دوسری طرف بڑھایا، تو ایک قدم اس کے زمین پر اور دوسرا قدم جو ہے نا اس کا یعنی کہ پیر جو ہے زین میں پھنس گیا تھا، جو گھوڑے رکھنے کا اتنا سا ہوتا ہے اسی میں رکھ کر کے، جیسے ایک تو رکھ پایا زمین پر، دوسرا جو نا گھوڑے کے زین پر رکھ کر کے ملک الموت نے وہیں سے اس کا روح کو قبضے کر لیا، اور آدھا حصہ جو ہے ان کا جو گھوڑے کے زین پر لٹکا رہا، آدھا دھر جو ہے اس کا زمین پر رہا۔ تو موت کسی کے لیے انتظار نہیں ہے، موت جس کو جب آنی ہے تب آنا ہے، اور تب اس کے روح کو قبضے کر لینا ہے۔ تو آج یہ محلے یہ تیار کر رہے ہیں نا درشا میں، تو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ایک راستے سے گزر رہے تھے، ایک شخص مکان بنا رہے تھے، میاں کیا کر رہے ہو؟ تو جواب آیا، سرکار مکان بنا رہے ہیں۔ کیا کہا؟ میاں کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ سرکار مکان بنا رہے ہیں۔ کہا کس کے لیے؟ بچوں کے لیے۔ جناب یاد رکھنا، غوث پاک فرما رہے جناب یاد رکھنا، مکان تم بنا رہے ہو، رہیں گے کوئی اور، لیکن حساب تمہیں دینا پڑے گا،
حساب تمہیں دینا پڑے گا۔ تو آج ہمارے اولاد نوجوان جو ہمارے بچے ہیں، ان کو جب تک دین کی تعلیم نہیں دو گے، شریعت مصطفیٰ نہیں سکھاؤ گے، نہ جانے تم نے کیسے کیسے مال کو جمع کیے، خون پسینہ ایک کر کے، رات دن کو ایک کر کے، ہر جگہ سے دھکے کھا کر کے، پسینے پی کر کے، آلیشہ ہو کر کے، ہر طرح سے مال جمع کیے، لیکن اس مال کو رکھ کر کے آپ چلے جائیں گے۔ تمہارے بچے نیک ہوں گے تو پھر اس کو صحیح کام میں استعمال کریں گے، اپنے اہل و عیال پر، آنے والے نسل پر استعمال کریں گے، اور بچے بدکار ہوں گے۔ تو آج کل کے جانتے ہیں کہ جب لوگ کسی ایسے شعبت میں ان کا اگر لت لگ جاتے ہیں، یا ایسے نشے میں اس کا لت لگ جاتا ہے، ایسے شعبتوں میں بیٹھنا ہوتا ہے، تو بندے نے اپنے گھروں کو گروی رکھ کر کے پھر وہ صحبت کا، پھر اس صحبت سے محبت کرتے ہیں، اس صحبت کو بھی جو اپناتے ہیں۔ تو بچوں کو اپنے جو نا علم دین سکھاؤ، خود بھی سیکھو۔ تو اس لیے پہلے ہمیں خود آنا پڑے گا اس پر، جب تک ہم نہیں آئیں گے ہمارے بچے نہیں آ سکتے۔ ہم بار بار کہتے رہیں کہ بیٹے نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو، دین پر چلو، دین پر چلو۔ جب ہم نہیں چلیں گے تو بچے ایک دن ہمیں بھی جواب دے گا، اے میرے باپ تم تو خود نہیں پڑھتے تو میں کیوں پڑھوں، تم تو خود ہی نہیں پڑھو تو میں کیوں پڑھوں۔ اس لیے پہلے خود ہی آنا پڑے گا۔ کسی نے کہا نہیں کہ دھتورے کے پیڑ میں جو ہے نا گلاب کا پھول تھوڑی گر سکتا ہے، دھتورے کے پیڑ لگاؤ اور یہ خواہش رکھو کہ اس میں بڑے ہو جائے گا یہ پیڑ، جو ہے اس میں گلاب کا پھول کھلے گا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جیسا بو گے ویسا کاٹو گے۔ بو گے اگر گلاب کا پھول تو اس میں جو ہے نا آگے چل کر کے گلاب کا پھول ہی نکلے گا، اگر بو گے دھتورے کا پیڑ تو پھر اس کو وہ زہریلا دھتورا ہی نکلے گا، جو لوگوں کو تکلیف دے گا، خود کو بھی تکلیف دے گا، یہاں تک کہ لگانے والوں کو بھی تکلیف دے گا۔ جب پیڑ لگایا جاتا ہے دھتورے کا تو ایک دن جو پھل نکلتا ہے، جب اس کو توڑنے کے لیے جاؤ گے اس کے کانٹے اتنے ہوتے ہیں وہ کبھی نہ کبھی چبھے گا۔ جب تم توڑو گے تو تمہیں تو چبھے گا کہ راستے میں ڈال دیے، کسی کا پیر پڑ گیا اس کو بھی چبھے گا، اس نے کہیں اور جگہ پھینکا، کسی اور کے ہاتھ لگا یا کسی اور کے پیر لگا تو اس کو بھی چبھے گا۔ ایک گلاب کا پھول دیکھ لو کتنا اچھا لگتا ہے، لوگ گلاب کے پھول اپنے گھروں میں لگاتے ہیں، کس لیے؟ ایک سندرتا کے لیے، خوبصورتی کے لیے۔ پھر دیکھیے گلاب کا پھول کی عزت کیا ہے، آج کیا عزت ہے، لوگ ان کو سونگنے کے لیے لے جاتے ہیں، کسی کو گفٹ کے طور پر لے جاتے ہیں، اور سب سے بڑی بات ہے کہ ہم تو اللہ والوں کی مزاروں پہ ڈالتے ہیں، اللہ والوں کی مزاروں پہ ڈالتے ہیں۔ کیا حیثیت ہے ان کی، کتنی اوقات، کتنی عزت کر رہے ہیں۔ کسی مزار پہ ڈل گئے، اگر ہم گئے تو ان میں سے 4 پتی ان لے کر کے اپنے جیب میں رکھتے ہیں، 4 پتی اپنے گھر میں لے کر لاتے ہیں تاکہ اپنے بچوں کو منہ میں ڈالیں یا خود بھی کھائیں۔ کتنی عزت بڑھ گئی۔ لیکن وہ دھتورے کا پیڑ کس کام کا ہے؟ نہ جانے ایک آدھ تو بیماریوں کا جو ہے نا دوائی بنتے ہیں، اور آج کل تو پھر وہ دوائیوں پہ بھی رواج نہیں ہے، آج تو جو ہے یعنی کہ انگریزی دوائیوں کی جو ہے طور طریقہ چل گیا ہے۔ جڑی بوٹیوں کا کون استعمال کرتا ہے؟ جو جانتا ہے تو وہی کر لیتے ہیں، نہیں تو کوئی نہیں کرتا ہے۔ تو گلاب کا پیڑ لگاؤ، گلاب کا پیڑ بنو گے گلاب کا تو گلاب سے کھلے گا۔ تو آنے والے نسل کو دیکھو، ہمارے آنے والے نسل کس طرح سے پہلے، خاص کر کے جو ہو گئے، لیکن نوجوانوں کو مضبوط کرو عقیدہ میں اور ایمان میں۔ ایمان مضبوط رہے گا تو سب مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ ایمان کے بعد عقیدہ سب سے بڑی چیز ہے۔ جب عقیدہ ہمارا مضبوط ہوگا، اہل سنت والجماعت مسلک اعلیٰ حضرت اور تمام صحابہ، تمام اولیاء کرام پر ہمارا جو ہے عقیدہ مضبوط رہے گا، انشاءاللہ ہم یہاں پہ بھی کامیاب رہیں گے اور وہاں پہ بھی کامیاب رہیں گے۔ ہماری اس ٹوٹی پھوٹی نمازوں سے، ٹوٹی پھوٹی عبادتوں سے اگر بخشش نہیں ہو سکتا ہے، جس کے دامن سے وابستہ رہیں گے، جن سے جڑے رہیں گے، اللہ کرے ہمیں انہی کے صدقے، انہی کی وجہ سے ہماری مغفرت کر دے۔ یہ ہمارے خواہشات ہیں، یہ ہماری جو ہے یہی تمنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے نا مذہب اسلام پر قائم و دائم رکھے جب تک زندہ رہے۔ یہ ہمارے سینے پر رسول اللہ کے محبت ہمیشہ قائم رہے، اور یہ سینہ بنائے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے لیے۔ یہ سینہ ہمارے نہیں، یہ سینہ ایسا نہیں ہے کہ ہم دنیا والوں کو بسائیں، کسی بازاری عورتوں کو اس سینے میں بسائیں، کسی اور کے محبت کو اس سینے میں بسائیں۔ جس دن یہ سینہ دنیا کے محبت سے آزاد ہو جائے گا اور مدینے والے مصطفیٰ کے محبت اس سینے میں آ جائے گا، قسم خدا کہ میں کہہ رہا ہوں وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے گا اور مرنے کے بعد قبر حشر میں بھی کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اہدنا الصراط المستقیم، شریعت مصطفیٰ سنت رسول پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز پنجگانہ با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا مولا ہم سب کے تمام اگلا پچھلا گناہوں کو مولا معاف عطا فرما۔ یا مولا ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو مولا معاف عطا فرما۔ یا مولا ہم سب کو سنت رسول پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مذہب اسلام پر قائم و دائم رکھنا مولا تا قیامت تک۔ یا مولا اپنے حبیب کے شرک کے فیض سے مولا ہماری ٹوٹی پھوٹی نمازوں کو، ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول
مقبول عطا فرما. وقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ المصطفیٰ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم. صلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. وحق لا الہ الا اللہ.